اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معجزہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار عالم رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا تلاش معاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور ایک دوسرے شہر جا پہنچا، مگر وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا، اور یہ سلسلہ 12 برس تک رہا۔ لیکن فکر و پریشانی اور مفلسی نے ساتھ نہ چھوڑا، اس لیے نہ تو اس نے اپنے بال بچوں کو کچھ بھیج سکا نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی نے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تو کسی نہ کسی طرح گزارا کیا، مگر جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبور ہو کر اس بیچاری نے وزیر کے محل میں جارو کشی کی نوکری کر لی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک شب لکڑہارن نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جارو دے رہی ہوں کہ اتنے میں مولائے کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم مع چند اصحاب صحن خانہ میں تشریف لائے۔ پھر اپنے اصحاب کو متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے آج کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے نہایت ادب سے عرض کیا، مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معجز بیان سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی مشکل میں گھرا ہو یا اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بس صدقے دل سوا سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ تعالیٰ مراد ضرور پوری ہوگی۔ اتنے میں لکڑہارن کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اسی وقت اس نے بسط کے دل نظر دینے کی نیت کی اور حسب الارشاد امام عالی مقام نظر پیش کی۔ اب ذرا لکڑہارے کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح ہی لکڑہارن نظر امام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے درخت سے اتر کر کلہاڑی اٹھانے لگا تو اسے زمین میں کوئی شے دفن ہونے کا شبہ ہوا، تو اس نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ تھوڑا مال لے کر اس وقت تو بند کر دیا، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ عرصے میں دفینے کا بڑا حصہ نکال لیا اور پھر سامان سفر تیار کر کے بڑے کروفر کے ساتھ عازم وطن ہوا۔ گھر پہنچ کر اپنے اور بال بچوں کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا، بیوی بچوں کی آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے اور زندگی نہایت آسودگی سے بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارن نے اپنے خاوند سے نظر امام علیہ السلام کی ساری سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے مہینہ اور تاریخ بتائی تو وہی مہینہ اور وہی تاریخ تھی جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ چنانچہ یہ سن کر لکڑہارا بڑا متاثر ہوا اور سب کے دل سے ایمان لایا اور یہ نظر تاریخ مقرر پر برابر دلاتا رہا۔ ایک دفعہ وزیر کی بیوی اپنے بالا خانے پر چڑھی، اس کو کچھ دور پر ایک عالیشان مکان نظر آیا، 7 کنیزیں بھی تھیں۔ اس نے ایک کنیز سے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ کنیز نے جواب میں بتایا، اسی لکڑہارن کا مکان ہے جو کئی سال بیشتر حضور کے ہاں جھاڑو دینے پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارن کو بلوا کر مفصل حالات دریافت کیے۔ لکڑہارن نے سارا حال بیان کر دیا، جس میں اپنا خواب اور کنڈوں پر نظر امام علیہ السلام بھی تھا۔ وزیر کی بیوی کو کچھ بھی یقین نہ ہوا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے شوہر نے کہیں چوری یا رہزنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہو گئی ہے، یہ مجھ سے چھپاتی ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال فاسد دل میں آنا تھا کہ اس کے شوہر نامدار وزیر اعظم پر مصیبت ناگہانی آ گئی۔ بادشاہ وقت کا نائب وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے اس کی چغلی کر دی کہ وزیر اعظم خائن ہے، اس نے شاہی خزانے میں بڑی خیانت کی ہے، جاں بنا اسے طلب فرما لے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا تو وہ صحیح حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور وزیر اعظم کا سارا مال و اسباق ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی دونوں کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں محل سے نکل کر چل دیے۔ چلتے چلتے اثنائے راہ خربوزے خرید کر رومال میں باندھ لیے کہ کہیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ جس روز وزیر اعظم پر عذاب آیا تھا، اتفاق سے اسی دن صبح کو شہزادہ شکار کو گیا تھا۔
وہ شام تک واپس نہ آیا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا۔ وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نکالا گیا بادشاہ سے بولا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم معطوبہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑ گئے اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تک انہوں نے وہ خربوزہ کھایا نہ تھا، اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، رومال میں کیا ہے؟ معطوب وزیر اعظم نے جواب دیا، خربوزہ ہے۔ رومال کھولا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر بے حد غضبناک ہوا اور حکم دیا، انہیں رات بھر قید میں رکھو، صبح کو ان کو قتل کر دینا۔ معطوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی دونوں قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم معطوبہ نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا بھگتنی پڑ گئی؟ کافی غور و خوض کے بعد بیوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ لکڑ ہارن نے نظر اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نیز دفینے کے متعلق تفصیل سے بیان کیا تھا۔ میں نے اس پر قطعی یقین نہ کیا اور جھوٹ پر محمل کیا۔ معطوب وزیر اعظم نے جواب میں کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا؟ تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی قول و حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کرو اور معافی مانگو۔ امام علیہ السلام علی مقام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ و زاری اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ خلوص دل سے نظر امام علیہ السلام کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ الل صبح شہزادہ شکار سے واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پھر واپسی کی تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ شہزادے نے عرض کیا، حضور شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا ایک باغ میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں قیدیوں معطوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا، پھر رومال کو کھلوا کر دیکھا تو وہ خربوزہ تھا۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم معطوبہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ معطوب وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا نہایت تفصیل بیان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لکڑہارا اور اس کی عورت کو بلوا کر پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بھی اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی وسط کے دل ایمان لے آیا اور معطوب وزیر اعظم کو بحال کر کے دوبارہ اس کے عہدے پر اس کو فائز کیا اور چغل خور وزیر کو معطوب کر کے شہر بدر کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔